جب تم بات کرتے ہو دل میں درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, مر جائیں گے. تو یہ کس نے بتایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ اس نے کام کیا, محبت کی ہے, وفا کی محمد سے, اس کو عزت مل رہی ہے. اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے, میری تو کوئی لالچ نہیں جڑی ہوئی, مجھے تو کسی نے مشورہ نہیں دیا. مرشد چوک محبت اور عقیدت سے آیا, اللہ کی دین ہے, عزت ہوئی اس کی. اس میں آپ رکاوٹ ڈال لو, کسی کو لے آؤ, مقابلہ کروا لو ہمارے ساتھ. اچھا, آنے والے وقت میں یہاں کوئی دربار یا خانقاہ بنانے کا ارادہ تو نہیں؟ یہ نہ کوئی دربار بنے گا, یہ چوک ہے. یہ مرشد دربار نہیں بنا, یہ مرشد چوک بنا ہے کہ اس کو مانا ہے تو مرید ایک گفٹ دے رہا ہے اپنے مرشد کو, ایک تحفہ دے رہا ہے, ایک محبت دے رہا ہے, عقیدت دے رہا ہے کہ یہ جو مرید یہاں پر بیٹھا ہے یہ مڈل کلاس کے دلوں کی تکالیف, مشکل مسائل لے کر بیٹھا ہے. یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو عشق آپ اپنے لوگوں سے کرتے ہو. ایک مرشد کا ذکر ایک آڈیو میں بھی ہوا تھا, وہیں اس میں ذکر کئی خیالات. سر میں نے آپ کو بتایا, میں نے سنا عمران خان کو, میں نے ساری زندگی کچھ نہیں سنا, میں خبریں بھی نہیں دیکھتا. مجھے جو کوئی آ کر بتا دیتا ہے میں اپنے مرشد کو سنتا ہوں, جو میرا مرشد بولتا ہے میں وہ کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کا سیاسی کہنے بھی کوئی ہے یا؟ الحمدللہ 15-16 سال پہلے میں نے پہلی دفعہ اگر کسی جماعت میں گیا تو وہ پی ٹی آئی تھی. پی ٹی آئی میں رہا 15 سال, مجھے لوگوں نے عہدہ نہیں دیا کیونکہ میں کسی وڈیرے کی غلامی برداشت نہیں کرتا تھا. کیا یہ سچ ہے آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ایک دفعہ ایم پی کا الیکشن بھی جو ہے وہ لڑتے ہیں؟ میں پہلی دفعہ لڑنے آیا ہوں, اور آپ سوچنے کی بات ہے کہ میرا تعلق مڈل کلاس طبقے سے تھا. میں کپتان کے نظریات کو پھیلاتا تھا, کبھی موٹر سائیکل پر, کبھی چنچی پر بزرگوں کو بٹھاتا تھا, گاؤں جاتا تھا, بتاتا تھا کہ خان کیا ہے. لیکن مجھے کہا جاتا تھا کہ اگر عہدہ لینا ہے تو ہمارے ڈیرے کی غلامی کرو, ہماری پراٹھوں کے دروازے کھولو. تو میں پراٹھوں کے دروازے کھولنے والا ورکر نہیں تھا, میں خان کا نظریاتی ورکر تھا. پھر میں اس کا مرید ہوا, اس کو مرشد مانا, بیٹھا ہوں یہاں پر کہ ان کے آخری بال تک کھیلوں گا. یہ کب آپ نے مرشد پکڑا؟ 2 سال پہلے. 15 سال میں نے اس کو قائد مانا ہے, اس کو سنا ہے. اور روحانیت کب کے درجے پہ کب؟ سر یہ کوئی روحانیت نہیں ہے, یہ محبت اور عقیدت ہے. روحانیت کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا. یہ پتہ ہے کہ دل میں اس نے اللہ کا قرآن بٹھایا. اچھا, آپ کے مطالبات ہیں خان صاحب سے, آپ لے کے بیٹھے ہیں, یہ صرف محبت کا رشتہ ہی ہے؟ سر ہم محبت لے کر بیٹھے ہیں اور مطالبات ہمارے خان صاحب سے نہیں ہیں. ہم میرے لیے اور میرے مڈل کلاس طبقے کے لیے, میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ عمران خان ہمارا مرشد ہمارے لیے ایک فیس بک ہے, اور ہم سب مڈل کلاس طبقہ میسنجر ہے, اس کے میسنجر ہیں. اب میسنجر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ فیس بک کو پیغام بھجواتا ہے. میں خان صاحب کو میسنجر بن کر مرید سمجھ لیں, میسنجر سمجھ لیں, ورکر سمجھ لیں. مجھے جو خان صاحب نے نظریات دیے ہیں میں ان کو نظریات خان تک پہنچانے کے بغیر نہیں جاؤں گا. خان صاحب نے 26 سال ایک سٹرگل کی ہے, میں نے 15-16 سال ایک سٹرگل کی ہے کہ وڈیروں کی غلامی اب ہمیں نہیں قبول کرنی. اور مرشد احتجاج ہے تیرے دیدار کا. اچھا یہ بتائیں, مرشد احتجاج ہے تیرے دیدار کا, پر لالچ کوئی اور نہیں. مضبوط ہے تیرے دیے ہوئے سارے نظریات, پر اب غلامی کسی وڈیرے کی قبول نہیں. کیا بات. آپ آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں پہ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ وہ خان سے ملاقات چاہتے ہیں, جسے آپ کہتے ہیں شربت دیدار چاہتے ہیں. کیا آپ بھی اس کے متمنی ہیں شربت دیدار کے؟ دیدار عشق چاہتے ہیں, دیدار مرشد چاہتے ہیں, دیدار نظریات چاہتے ہیں, دیدار مقاصد چاہتے ہیں, دیدار سوچ چاہتے ہیں, دیدار ویژن سا چاہتے ہیں, دیدار ملک پاکستان میں قائد اعظم کا سپاہی چاہتے ہیں, دیدار اپنے محمد کا سپاہی چاہتے ہیں, عاشق رسول چاہتے ہیں. ہمارے جذبات ہیں, ہم انسان ہیں, غریب ہیں, پراڈو نہیں ہیں, ڈالے نہیں ہیں, جاگیردار نہیں ہیں, سرمایہ کار نہیں ہیں, تو کیا ہم لالچی ہیں؟ اچھا, پھر دیدار کے بعد یہ آخری حد ہے یا اس کے بعد بھی کچھ چاہیے؟ عشق کی کوئی حد نہیں ہوتی, محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی. کون سی حد آخری ہوتی ہے یہ نہیں پتا ہوتا. ہر حد کو آخری حد سمجھ کر اس کو حلف لیں گے اور اس کو نبھائیں گے. صحیح ہو. تو آپ آئیں گے گا, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک بات ذرا غصہ نہیں کرنا تھا, لطیفے سے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ سبھی لوگ دادا صاحب ہیں, تو کہنے لگا نہیں
کہیں ایسا تو نہیں ہے خان کی آپ چاہتے ہیں کہ ٹکٹ خان صاحب سے ملے اور کہیں سے ملے؟ بھائی جان ایک پکڑانا سرینے کے بھائی جان مسئلہ چل کے آئے میرا بھی نہیں یار بدتمیزی کر دے سر میں انہوں کہہ رہا سر اب نیکسٹ کوئی نہیں اپنے ہی اگر خان صاحب سے دیدار ہو جاتا ہے اس کے بعد ٹکٹ کی ڈیمانڈ تو نہیں آئے گی یا آپ اپنے مطالبات کی خاطر کہیں گے کہ ہمیں بھی ٹکٹ دیا جائے؟ سر میں جب جنگ میں کھڑا ہوا تھا نا تو میرے لوگوں نے یہی سمجھا تھا کہ یہ نا ایم پی اے کی لالچ میں آیا. میرا پہلا سوال آپ سے، آپ بھی مڈل کلاس طبقے سے، یہ لالچی اور لالچ کا لفظ، یہ انتشار کا لفظ، غداری کا لفظ، یہ صرف مڈل کلاس کے لیے کہ اگر ہمارا دل کرتا ہے تو وہ لالچ ہے. تم لوگ بوڑھے ہو گئے ہو، گردنیں تمہاری گھوم گئی ہیں، جوڑ تمہارے نہیں ملتے، ویل چیئر تم نے پکڑی ہوئی ہیں، 4 پارٹیوں سے بھگوڑے بن کر اب تم خان کی ٹکٹ لینے آ گئے ہو. ہم لالچی ہیں تو ہیں لالچی. مڈل کلاس طبقہ، میرے باپ نے، میرے باپ کے باپ نے، میرے مڈل کلاس کے طبقے کے باپ نے کیا جرم کیا ہے؟ اس پاکستان کو بنانے میں سب سے بڑا کون کردار ادا کرتا ہے؟ مڈل کلاس طبقہ. اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا باپ اس کو پانی دیتا رہا ہے، میرا باپ اس کی رکھوالی کرتا رہا ہے، تو اب جب پھل لگ گیا ہے تو وہ پھل وہ کیوں لے گا جو پراٹھوں میں بیٹھ کے رہے گا؟ بالکل صحیح. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ پلیٹ فارم مڈل کلاس کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں. میں منتخب ہونے سے پہلے کروں گا انشاءاللہ تعالی. پاکستان کی تاریخ بتائے گی کہ مرشد چوک کے اندر کسی مرید نے اگر مرشد سے محبت کی، عقیدت کی، ایک سیاسی قائد کو مرشد مانا تو وہ مرشد چوک پر ایک تاریخ رقم کر کے جائے گا، جس تاریخ کا مقصد یہ ہوگا کہ اس دلیر باپ کے بچے نے دلیرانہ صلاحیتوں کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سینے میں رکھ کے حلف اٹھا کر یہ عزم کیا تھا اللہ سے کہ میں جب کامیاب ہو کراؤں گا جب میرا مڈل کلاس طبقہ کامیاب ہوگا. یہ میرے پاکستان کی بات ہے. آغاز ہوتا ہے، آغاز تو میرا آغاز میں تو بڑی بڑی شخصیتیں آئی ہیں، وہ اب الیکشن لڑ بھی نہیں رہی اور لڑ بھی رہی ہیں. جو لڑ رہی ہیں ان میں سے میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں کیونکہ میں حق پر ہوں، مجھے ڈر خوف نہیں ہے. میرے بت مر گئے ہیں سارے، میرا لوگ کیا کہتے ہیں اس جملے سے تعلق ختم ہو گیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ لوگ کیا کریں گے کیا کہتے ہیں، مجھے اتنا پتا ہے کہ حق بتانا ہے کہ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو تو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح. میں ڈٹ گیا ہوں. سارے جو آج ٹکٹ لینے والے ہیں جنگ سے، سارے کے سارے ماروسی سیاست پر، مفادات کی سیاست پر اور ذات کی سیاست پر آنا چاہتے ہیں. ان کو کوئی قوم سے پیار نہیں ہے. اگر اتنے بڑے جذبات کے ساتھ اتنا بڑا آپ نے کام کر رہے ہیں آپ یہاں پہ، اگر آپ کو کل ٹکٹ نہیں ملتا، خان صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ خان جھاڑو دے دے، خان جھاڑو دے مجھے، خان ڈنڈا دے مجھے، کھڑے رہیں گے لیکن دے مجھے ڈائریکٹ. بیچ میں یہ پوزیٹیو نیگیٹو وڈیرا ازم، پراٹھو ڈالے مالے، یہ میں نہیں چلنے دوں گا. مجھے ڈائریکٹ آرڈر کرو. میں آگے سے اپنے مڈل کلاس طبقے کو کہوں گا مجھے چنے، ان میں سے کسی کو چنے. ہم کیوں نہیں اوپر آ سکتے؟ ہم کمزور ہیں، 2 ہاتھ نہیں ہیں، اشرف المخلوقات نہیں ہے، فرشتوں سے برتر نہیں ہے، محمد سے پیار نہیں کرتے، اس کے امتی نہیں ہے. لا الہ کا فلسفہ تم نے ہمارے اندر ڈالا ہے، ڈٹ گئے ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے بھائی. آپ کے تمام نظریات سے میں نے آپ نے آگاہ کیا. اچھا، جب یہاں سے تمام جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں، الیکشن کی طرف چلے جائیں گے، تو کیا یہ جو جگہ ہے یہ قبضہ مافیا والے انداز میں آپ اس پہ اپنا قبضہ تو نہیں دکھائیں گے آنے والے وقت میں؟ سر دیکھیں، جس دن مرشد اجازت دے دے گا کہ بیٹا اس کو خالی کر دو، صحیح خالی کر دیں گے. اور اگر مرشد کے برخلاف آ کر کوئی کہے گا کہ اس کو خالی کر دو، اس کو ختم کر دو، تو پھر یہ مرشد چوک میں سے ایسے فوجی پیدا ہوں گے جو انشاءاللہ تعالیٰ اس گھر کو، اس رائیوڈ کو، اس زرداری ہاؤس کو، جس کا بھی ہاؤس ہوگا، پھر مرشد چوک نہیں گرے گا، پھر ہر وہ گھر گرے گا جو اس ملک کا آج تک نقصان کرتا ہے. اچھا گجر صاحب، آپ ذرا آج کا طلب سوال گجر صاحب
صاحب ایک سوال اب جو آپ کے مرشد کے اوپر جو ہے نا وہ لگایا گیا ہے، آج خبر ہے آج کی بڑی، کیونکہ آپ ان کے ترجمان بھی ہیں، آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے یقیناً. جو مفتی سعید نے عمران خان صاحب کے 2 نکاحوں کی بات کی ہے کہ 2 دفعہ نکاح کیا، عدت میں پہلا نکاح کیا جو کہ نہ تھا، اس کے بعد پھر دوبارہ نکاح کیا. آپ اس بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں؟ مفتی سعید صاحب کے اپنے نکاح چیک کریں، اپنی کرتوتیں چیک کریں، اپنے حرکات جو آج تک آپ کرتے ہیں پہلے اس کا موازنہ لائیں، اس کی فائل اٹھا کر لائیں. بھائی جان یہ مفتی ہونا کو مفتی ہو کر آپ امال کا دار و مدار نہیں ہے. میں ایک مفتی، سارے مفتی جو آج تک یہ بات کیوں نہیں کی مفتی صاحب نے؟ بات بھی ہوگی ابھی مفتی سعید صاحب. مفتی سعید سے یہ پوچھو کہ مفتی صاحب میں نے پہلے کہا تھا کہ داڑیاں رکھ لینے سے، پگڑیاں سجا لینے سے مفتی بن کر دین کی ٹھیکیداری نہیں ملتی. یہ جھوٹ بولنا، اگر یہ تم نے کام کیا، اگر یہ 2 نمبری تھی تو تم اس میں ملوث کیوں ہوئے؟ اور اگر ہو گئے تو اسی ٹائم کیوں نہیں بولے؟ آج جب ساری جماعتیں، سارے چور، سارے مفاد پرست، ساری طاقتیں امریکہ سے مدد مانگ کر عمران خان کو باہر نکالنا چاہتی ہیں، تو آج یہ خبریں باہر نکلیں گی تو کردار کشی ہے میرے مرشد پر. جتنے مفتی ساتھ ملانے ہیں ملا لو، جب اللہ عزت دیتا ہے پھر کوئی کردار کشی نہیں کر سکتا. یہ نون لیگ کا وتیرہ ہے، یہ نون لیگ کا سپاہی مفتی ہے، یہ اس کے کھانے پر چلتا ہے مفتی. اگر یہ اللہ کے ایمان پر چلتا ہوتا تو یہ اس ٹائم بولتا جب یہ گناہ ہو رہا تھا. آپ کردار کی بات ہے، آپ کے پاس کردار کے ثبوت ہے کہ آپ نے کردار پہ بھائی سب سے بڑا کردار یہی ہوتا ہے آپ کے دین کا. اگر آپ نے کوئی پیمانہ لگانا ہے نا، کوئی پیمانہ لگانا ہے تو دین کا پیمانہ یہی ہوتا ہے کہ اگر میرے سامنے غلط کام ہو رہا ہے تو میں اس کو اسی ٹائم کہوں گا نہیں میرے اندر دین ہے. یہ دین کے جذبے بار بار جا کے ڈالروں سے نہیں جاگتے کہ ڈالر لے لیے تو 2 سال والی بات بتا دی. نہیں اگر ایسا ہے، ایک سوال ہے، اگر ایسا ہے بھائی کیوں ایسا ہے؟ مسترد ڈسکس ہی نہیں کروں گا. اگر پیمرا کے پاس اختیار ہے کہ وہ میرے مرشد کی آواز کو بند کرے گا، یہ مرید آہستہ آہستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں مسترد کروں گا ان کو بھی. لوگ ان کی باتوں کا جواب نہیں دیں گے، ان کو ڈسکس نہیں کریں گے. مسترد کرے گی 23 کروڑ عوام. یہاں بیٹھ کر کرواؤں گا، آپ کے سامنے کرواؤں گا انشاءاللہ تعالی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، مرشد مجھے صاحب یہ بتائیے گا کہ مفتی صاحب کے بارے میں آپ کی پی ٹی اے کے کارکن کہتے ہیں کہ جو مفتی صاحب نے نہیں بتایا، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں شاید آپ کے ذہن میں آ جائے کہ مفتی صاحب خود جو ہے وہ قابل اعتراض جو ہے وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں. بھائی جان میں اس کا مرید ہوں جس نے آج تک کسی کو یہ سمجھا ہی نہیں ہے، لیول میں ہی نہیں رکھا. کبھی عمران خان نے کسی اس طرح کی کردار کشی کا جواب دیا؟ میں اس کا مرید ہوں. میرا بھی ایک لیول ہے، میرا بھی ایک سٹیٹس ہے. اگر پاکستان نہیں پوری دنیا میں عمران خان کا پہلا مرید ہوں تو میرا سٹیٹس ہے کہ میں اپنے الفاظ ایک شعور کے دائرے میں بولوں گا اور میں اس کا جواب دوں گا جس کا جواب میرا مرشد دے رہا ہے یا جس کی جواب میرے ملک کی ضرورت ہے. یہ اس طرح کی باتیں ڈسکس اس لیے کی جاتی ہیں کہ جناب ان کی باتیں پھیلائی جائیں. میں پھیلانے والا نہیں ہوں، میں وہ پھیلاؤں گا جو 16 سال سنا ہے اور جو آگے سنتا رہوں گا. نیگیٹیو چیز نہ میں سنتا ہوں نہ میں بتاتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو شارٹ لفظ میں بتا دیا کہ اس کا بیک گراؤنڈ اٹھا لیں، آپ کو سارے جواب مل جائیں گے اور اللہ بے نقاب کرے گا. آخری سوال، کیا ابھی تک مرشد کی طرف سے کوئی پیغام آیا ملاقات کا، یا ابھی تک بھی بیچ میں وہی وڈیرے، وہی جاگیردار، وہی وڈیرے اپنی سازشیں کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اندر مر رہے ہیں ایک دوسرے سے کہ فاروق گجر کے ساتھ اگر مڈل کلاس طبقہ خان کے سامنے بیٹھ گیا تو خان تو اللہ کے بندوں اشکیلی سے کرتا ہے. اس نے اپنے درد سنا دیے، اس نے تکالیف بتا دی تو ہماری چھٹی ہے، جھاڑو ہمارے ہاتھوں میں ہونے ہیں، ملک ان لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جانا ہے. یہ ڈر ہے. ابھی تک مرشد کی طرف سے ابھی مرشد تک آواز نہیں پہنچا رہے، لیکن کب تک نہیں پہنچے گی؟ 126 دن مرشد بیٹھا ہے تو 396 دن مرید بھی تو بیٹھ سکتا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ یعنی ابھی تک آواز پہنچائیں گے تو جائیں گے، نہیں تو جب تک آواز نہیں
آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے، انشاءاللہ۔ ورنہ آستہ پہ مر جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ اسی پہ قائم ہے۔ سر ہم اس پہ قائم ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر لسٹیں مانگی گئی، یہاں پر مجھے بلایا گیا کہ آج وہ افطاری کراتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں ایک نظریے پر ہوں، ایک سوچ پر ہوں، ایک مقصد پر ہوں، اور وہ سارا کچھ اگر جا کے شجرا ملتا ہے تو میرے مرشد سے ملتا ہے۔ میں اپنے مرشد کے لیے جو کام کیا ہوا ہے اس کو جا کے دکھانا چاہتا ہوں کہ مرشد یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا، یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے ضلع شاہ پیدا ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے وہ درد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تکالیف ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے لیے مرنا ہے۔ ان لوگوں نے نہیں مرنا، پراٹھوں والوں نے۔ ان کا بچہ کبھی ضلع شاہ نہیں بنا، ہمیشہ ہم بنتے ہیں۔ تو یہ بتائیں گے جس دن آواز پہنچ گئی، ایمان اللہ پر ہے، اعتماد مرشد پر ہے، مانگتے اس سے ہیں، نظر ادھر رکھ رہے ہیں، کب آئے گا بلاوا، ڈائریکٹ آئے گا تو جائیں گے، ڈائریکٹ کے بغیر۔ اور میں مڈل کلاس آپ طبقے کسی واسطے کو قبول نہیں کریں؟ نہیں، میں ریفرنس اللہ کے سوا کسی کی نہیں چاہتا مرشد اور اپنے درمیان۔ اللہ ہوگا تو بلا لے گا، اگر اللہ ہم سے نہیں محبت کرتا تو بیٹھے رہیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے فاروق گجر صاحب کی بات سنی، اور اس سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اسی پر اخلاق سالوں کو دیجیے اجازت۔ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے نگہبان۔ تو مرشد چوک زندہ باد، مرشد چوک زندہ باد، مرشد چوک زندہ باد۔ تھینک یو گجر صاحب۔